نحمده ونصلي على رسوله الكريم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. عن انس رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان من اشراط الساعه ان يرفع العلم ويثبت الجهل ويشرب الخمر ويظهر الزنا او كما قال عليه الصلاة والسلام. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان من اشراط الساعہ، بے شک قیامت کی نشانیوں میں سے ایک بات یہ ہے کہ ان یرفع العلم ویثبت الجہل، علم اٹھا لیا جائے گا اور جہل ثابت ہو جائے گا، ویشرب الخمر، اور شراب پی جائے گی، ویظہر الزنا، اور زنا عام ہو جائے گا۔ اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے قیامت کی کچھ نشانیاں بیان فرمائی۔ مختلف احادیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کافی سارے علامات قیامت کو بیان فرمایا ہے، ان میں سے 3 علامات یہاں بیان فرمائی گئی۔ پہلی یہ ہے کہ علم اٹھ جائے گا، اور علم جب اٹھ جائے گا تو جہالت عام ہو جائے گی۔ تو یہ نشانی بظاہر ہو رہی ہے، یعنی کہ علماء جو متبحر علماء ہیں، پختہ کار علماء ہیں، ان کا علم پختہ ہے اور قرآن و سنت کے مطابق عمل کرنے والے بھی ہیں، ان کی زندگی بھی حدیث اور قرآن کے مطابق گزر رہی ہے، متقی اور پرہیزگار ہیں، وہ اٹھتے چلے جا رہے ہیں، اور ان کی جگہ اس پایہ کا عالم دوبارہ نہیں پیدا۔ کم ہی ایسا ہوتا ہے کہ جب ایک بڑا عالم اٹھ جاتا ہے تو اس کی جگہ کوئی اس درجے کا عالم اس کی جگہ لے لے۔ تو یہ فرمایا کہ علم اٹھ جائے گا اور جہالت عام ہو جائے گی۔ جب علم اٹھ جائے گا، علماء اٹھتے چلے جائیں گے تو ان کی جگہ ایسا ایسا جہل آنے شروع ہو جائے، جنہیں خود بھی علم نہیں آتا ہوگا۔ علم سے مراد یہاں وحی کا علم ہے، قرآن و سنت کا علم ہے۔ تو قرآن و سنت کے ماہرین جب اٹھتے چلے جائیں گے تو آہستہ آہستہ ان کی جگہ جاہلین جو ہیں وہ ان کی جگہ لیتے چلے جائیں گے، اور لوگ ان سے فتویٰ لیں گے اور وہ فتویٰ دیں گے۔ جنہیں خود علم نہیں ہے وہ فتویٰ دیں گے، اور لوگ ان کے فتوے کے مطابق عمل کریں گے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ فتویٰ دینے والا بھی جاہل ہوگا، اور جو اس سے لے رہا ہے وہ بھی جاہل ہے، وہ خود بھی گمراہ ہے، دوسروں کو بھی گمراہ کر رہا ہے۔ جو فتویٰ دینے والا ہے وہ جاہل ہے، گمراہ ہے، اور جو اس سے پوچھ رہا ہے، سوال پوچھ رہا ہے، اسے تو پتہ ہی نہیں ہے، وہ اس کے بتائے ہوئے فتوے کے مطابق جب عمل کرے گا تو وہ بھی گمراہ ہو جائے گا، تو دونوں گمراہ ہوں گے۔ تو جہالت اس طرح عام ہو جائے گی۔ ابھی یہی صورتحال ہمارے یہاں، اور خاص طور پہ ابھی جو عام طور پہ جو میڈیا عام ہو گیا ہے، اور بڑے بڑے جو چینل لوگوں نے بنا لیے ہیں، اور اس میں یہ زیادہ چیزیں ظاہر ہو رہی ہیں۔ پہلے اگر ایک آدمی اپنے گھر تک محدود تھا یا وہ اپنی خانقاہ تک محدود تھا، اب اس سوشل میڈیا کی وجہ سے بہت عام ہو چکا ہے۔ اس کی گفتگو بغیر کسی یعنی کہ رکاوٹ کی عام ہوتی چلی جا رہی ہے۔ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یرفع العلم، علم اٹھا لیا جائے گا اور جہالت جو ہے وہ عام ہو جائے گی۔ ویشرب الخمر، اور شراب پی جائے گی، عام شراب پی جائے گی۔ مسلمان معاشرے کے اندر بھی، غیر مسلموں کے یہاں تو حلال حرام کی تمیز نہیں ہوتی۔ مسلمان اسلام کے ماننے والے ہیں، اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ہیں، انہیں پتہ ہے کہ شراب حرام ہے، ام الخبائث ہے، تمام برائیوں کی جڑ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ارشاد فرمایا، تو ان کے ہاں بھی اس کی کثرت ہوگی۔ ہمارے یہاں بڑے بڑے جو لوگ کہلاتے ہیں اپنے آپ کو، بڑے بڑے سیاسی ہو گیا، بڑے بڑے دنیا دار اور بڑے بڑے جو لوگ ہیں، ان کے یہاں اس کا استعمال ہوتا ہے مختلف انداز سے۔ تو بہرحال یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ شراب جو ہے وہ عام ہو جائے گی۔ گورنمنٹ کے یہاں کسی کے لیے تو قانون ہے کہ کوئی استعمال نہیں کر سکتا، کسی کے لیے اجازت بھی ہے۔ جب جس کے لیے اجازت ہوتی ہے وہ دوسروں کو بھی مہیا کر دیتا ہے۔ بڑے بڑے ہوٹلوں میں اس کے لیے سرٹیفکیٹ دیے جاتے ہیں۔ بہرحال دوسری نشانی اس حدیث میں بیان فرمائے گی کہ شراب جو ہے وہ عام پی جائے گی۔ ویظہر الزنا، اور زنا اعلانیہ ہو جائے گا، بغیر نکاح کے ایک مرد کا کسی عورت سے فائدہ اٹھانا یہ عام ہو جائے گا۔
کیونکہ اب جس طرح آج کل کے حالات چل رہے ہیں، اب زنا کے جو دواعی ہیں، یعنی جو چیزیں زنا کی دعوت دیتی ہیں، وہ بہت عام ہو گئی ہیں، زنا کے اسباب بہت عام ہو چکے ہیں، اس میں ہماری ترجیحات جو ہے وہ اس کا عمل دخل بہت زیادہ ہے۔ ابھی ہماری ترجیحات بدل گئی ہیں، یعنی ہماری ترجیحات میں یہ ہے کہ ہمارا بیٹا ہماری بیٹی یہ دنیاوی لحاظ سے بہت زیادہ پڑ جائے، اس کی وجہ سے پھر جو ہے معاشرے کے اندر حالات خراب ہو جاتے ہیں۔ پھر جو ہمارے ہاں عام طور پہ جو مسلمان معاشروں کے اندر بھی، خاص طور پہ ہمارے ملک میں دوسرے ملکوں کا ہم نے کیا کرنا ہے، یعنی کہ جو مخلوط تعلیم کا نظام ہے، طلباء مرد ہیں اور پڑھانے والی خواتین ہیں، عجیب سسٹم بن گیا ہے۔ اتنے بڑے شہر میں ایک یونیورسٹی ہوگی خواتین کی، اور اس کے اندر بھی استاد پڑھانے والے مرد ہوں، کسی شعبے کا انچارج مرد ہوگا اور پڑھنے والی ساری بچیاں ہوں گی۔ پھر وہ ان کو بلیک میل کرتے ہیں، عام ویڈیو چل رہی ہیں آج کل، اس پر بڑی جو ہے وہ آوازیں اٹھ بھی رہی ہیں۔ تو فرمایا زنا عام ہو جائے گا، یعنی زنا حقیقتاً بھی عام ہو گیا، اور اس کے جو اسباب ہیں وہ بہت زیادہ ہو چکے ہیں، ان اسباب کی بنا پہ آگے وہ اس پر لوگ بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نشانیاں بیان فرمائی ہیں، یہ ثابت تو ہونی ہیں، لیکن ہمیں ان نشانیوں کو جان کے پھر ان سے بچنے کی کوشش کرنی ہے، علم کی طرف بڑھنے ہیں، وحی کے علم کو سیکھنا ہے، قرآن کو سیکھنا ہے، حدیث کو سیکھیں، قرآن و حدیث سے آگے نکلے ہوئے جو مسائل ہیں، فقہ ہے، اس کو سیکھیں، اس کی طرف ہم قدم بڑھیں، جہل سے اور جہالت سے بچنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح سمجھ نصیب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب کرے۔